اللہ۔ سورہ فاتحہ آج ہم نے تلاوت کی۔ آج سے الحمدللہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا مختصر ہوگا، اس مختصر وقت کے اندر کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کو جتنے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا سکے اتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو حل کریں گے۔ اصل قرآن مجید کو حل کرنے میں بہت سے معنی ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ اس کی تفسیر کی جائے، اس کا ترجمہ سمجھا جائے، اس کے معانی کو بیان کیا جائے، اس کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کہیں تفسیر ضروری ہے، کہیں فقہ کے مسائل ضروری ہیں، کہیں اور بہت سی باتیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی بات ہے کہ ہم یہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں گے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کے معنی اور مطالب بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ترجمہ ہے اور ایک اس کا معنی اور مطلب ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آیت کا مطلب، آیت کا لفظی ترجمہ، الحمد کا معنی کیا ہے، للہ کا معنی کیا ہے، رب العالمین اس کا معنی کیا ہے۔ ایک تو ہم اس کا یہ معنی کریں گے اور دوسرا اس کا یہ معنی کریں گے کہ آج کے زمانے میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک آج کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب بھی ہے اور 1400 سال بعد کی کتاب بھی ہے۔ اس کے اندر ہر زمانے کے مسائل ہیں، اس کے اندر ہر زمانے کی چیزیں ہیں، ہر زمانے کے وقت کے حساب سے اللہ رب العزت نے احکامات کو مرتب فرمایا، احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے الفاظ کے معنی ضروری ہیں، اور یہاں پہ یہ ضروری سمجھ لیں کہ آج یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک طریقہ کار چل گیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی ہمارا صبح سے لے کے شام تک کا یہ روٹین ہے اور رات سے لے کے صبح تک کا یہ روٹین ہے۔ اس روٹین کے اندر قرآن مجید بہت معافی کے ساتھ بالکل بھی شامل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ہاتھ لگائے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ایسے تو 90% سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی پڑھنا تو یہ چند 1% لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے والے بہت معافی کے ساتھ کہ ہماری جو مدرسے کی طالبات ہوتی ہیں، جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ جو علماء ہوتے ہیں وہ تجارت میں لگ جاتے ہیں اور بھی بہت سے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ چونکہ قرآن مجید کو اوڑھنا بچھوڑنا ہٹا دیتے ہیں تو اس وجہ سے قرآن دل سے نکل جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن دل سے ایسے اتنا جلدی نکلتا ہے کہ اونٹ کی رسی کھول دی جائے تو وہ جتنا جلدی نکل جاتا ہے قرآن اس سے پہلے نکل جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ہم یہاں پر قرآن مجید کے سمجھنے کی محنت کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کاش کہ قرآن مجید میرے اور ہم سب کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی، قرآن مجید کا مطلب اور قرآن مجید کا ترجمہ۔ معنی، مطلب اور ترجمہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ جو ہم الفاظ کو پڑھیں گے اس کا لفظی معنی کیا ہے، اور معنی وہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور مطلب اور مراد یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ آج یہ آیات سنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کروانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ 2-3 چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی، کہیں اس کے مسائل پڑھنے پڑیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے آج تو تھوڑا سا اچانک سا ہو گیا، میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر سکا بہت سی چیزوں کا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ ہے، آپ حضرات کے سامنے جو یہ نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سامنے نمبر 1 لگا ہوا ہے، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے سامنے 2 لگا ہوا ہے، اور آپ کے پاس جو دوسرے نسخے قرآن مجید کے ہیں آپ ان کو کھول کے دیکھیں گے تو ان میں یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں الحمدللہ رب العالمین کے سامنے نمبر 1 لگا ہوا ہے، یعنی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیات ہیں. آپ سب سے پہلے اس پہ غور کریں. کیونکہ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، سب کو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں اس طرف خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 7 آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ، یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبے اتارا ہے، ایک مرتبے ایک مقام پہ، دوسری مرتبے دوسرے مقام پہ. تو سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبے اتارا ہے، ایک مرتبے یہاں اتارا اور ایک مرتبے ایک اور مقام پہ اتارا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینے میں اتارا، لیکن اصل میں یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ وہی 7 آیات، کہ یہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اب اس کی 7 آیات کیسے ہیں، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں. ترجمہ سمجھنے کے بعد اس کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہمیں اگلے درس میں کرنی پڑے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلد از جلد کور کروں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں للہ. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں. الحمد کا مطلب تمام تعریفیں کیسے ہے میں ابھی بتاتا ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، جیسے ہم سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، تو نعت بھی تعریف کو کہتے ہیں، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ، الحمدللہ، حمد کا مطلب ہے تعریف. یہ جو الف لام اس کے شروع میں داخل ہو گیا، یہ جو الف لام داخل ہوا ہے، یہ الف لام بڑا اہم ہے. یہ الف لام جو عربی کے اندر الف لام آتا ہے، اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اس کے شروع میں الف لام ہے، الرحمن الرحیم. اس الف لام کا کچھ معنی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اور پھر اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، یہاں پہ الف لام داخل ہے. اور آگے دیکھیں صراط الذین، صراط الذین، الذین الف لام ہے. تو وللضالین الف لام ہے. تو یہ جو الف لام ہیں ہر ایک کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، ہر ایک کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ چونکہ رواج ہو گیا ہے، جناب فلاں تفسیر دیکھو، فلاں ترجمہ دیکھو، اور اس کو دیکھ کے چونکہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے معنی اور مطالب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اور سمجھ میں آتے ہیں تو وہ عوامی زبان میں سمجھ میں آتے ہیں، تو قرآن مجید کو وہ عوامی زبان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کروں گا، لیکن فی الحال میں سورہ فاتحہ کے اوپر فوکس ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں کیسے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے ہے. اب اس کو سمجھے. الحمد، الحمد میں جو الف لام ہے، الف لام کے معنی کے اعتبار سے بنیادی طور پہ اس کے 4 معنی ہوتے ہیں. اس 4 معنی کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ بعض دفعہ یہ جنس کے معنی میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ یہ استغراق کے معنی میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ عہد ذہنی کے معنی میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ عہد خارجی کے معنی میں ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، یہ چاروں باتیں کیا ہوتی ہیں، ان باتوں کو فی الحال آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن بنیادی طور پہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ الف لام جو ہے، اس کی وجہ سے الحمد کا معنی یہ ہو گیا کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تعریف، خواہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، خواہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں، یا میں کسی گاڑی کی تعریف کر رہا ہوں، یا میں کسی خوبصورت منظر کی تعریف کر رہا ہوں، یا میں آسمان کی تعریف کر رہا ہوں، یا آپ پانی کی تعریف کر رہے ہیں، کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، شربت کی تعریف کر رہے ہیں، ہوا کی تعریف کر رہے ہیں، موسم کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف، اس کی تعریف، کسی کی خوبصورتی کی تعریف، اور کسی کے اچھے ہنر کی تعریف، کسی کے اچھے عمل کی تعریف، کسی کی آواز کی تعریف، کسی کے لینگویج کی تعریف، کسی کے عمل کی تعریف، کسی کے حسن اخلاق کی تعریف، کسی کے تعلقات کی تعریف، کسی بھی طرح کی تعریف. یعنی تعریف کی ہر جنس، تعریف کی ہر جزی، جسے ہر پارٹیشن جو کسی کی تعریف بھی ہو رہی ہے، وہ بالآخر ساری تعریف اللہ کی ہے. مثال کے طور پر میں تعریف کرتا ہوں کہ جناب فلاں گاڑی سوک کار بہت اچھی ہے، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ سوک کار بنائی ہے انسان نے اور انسان کو بنایا اللہ نے.
تو سوئی کار انسان نے بنائی ہے اپنے دماغ سے، اس دماغ کو بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو اگر اللہ انسان کو دماغ نہ دیتا تو وہ چیز نہ ہو سکتی۔ تو اب یہاں پہ یہ معنی سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی جیسے کوئی بھی تعریف، کسی کی تعریف بھی ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی تعریف ہوتی ہے، وہ ہر تعریف وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ تعریف ثابت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام تعریفیں، لہٰذا اس کا ترجمہ جن لوگوں نے بھی تعریف کیا ہے، جیسے کہ بہت سی تفسیر آئے ہیں، ایسے وہ لوگ جو کہ غیر علماء نے تعریف، انہوں نے کہا تعریف اللہ کے لیے ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ الحمد یہ معنی بتاتا ہے کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، یہ الف لام بتاتا ہے، الحمد تمام تعریفیں للہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی ہر طرح کی تعریف چاہے وہ کسی کی جائے وہ اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے، وہ بالآخر اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی تعریف کروائی ہے تین چیزوں سے، چار چیزوں سے۔ نمبر ایک رب العالمین کہ جو کہ پروردگار ہے عالمین کا، الرحمن جو کہ سب پر مہربان ہے، الرحیم جو کہ بہت مہربان ہے، یہ تین ہو گئی۔ اور مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے روز جزا کا، جو کہ مالک ہے، دین کہتے ہیں جزا کو، یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی جو نتیجے کے دن کا مالک ہے۔ تو مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے روز جزا کا، یہ اللہ رب العزت نے اپنی چار تعریفیں یہاں پر خود بتا دیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ جس کی تعریف ہوتی ہے اس کے اندر پروردگار ہونا، اس کے اندر تربیت کرنے والا ہونا یہ شرط ہے، اس کے اندر رحمت ہونا شرط ہے، اس کے اندر عام رحمت ہونا شرط ہے، اور اس کے اندر ملکیت اور جبروت ہونا شرط ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے چیزیں ثابت کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات کو خشک لگ رہی ہوں، لیکن اصل معنی میں اترنے کے لیے، اصل باتوں میں اترنے کے لیے ان کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جی کیوں اللہ کے لیے؟ کوئی ملحد اور کوئی زندگی آپ سے یہ سوال کر دیتا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ تعریف جس کے لیے ہوتی ہے اس کو مالک کل ہونا چاہیے، اس کو نرم بھی ہونا چاہیے، اس کو سخت بھی ہونا چاہیے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ یہ ساری صفات اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں۔ تو اب ترجمہ سمجھیں، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب العالمین، رب یرب تربیب، جیسے رب یرب تربیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو کہ چھوٹی بات سے بڑی بات بتائے، جیسے ماں باپ کو بھی کما رب بیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم کیجئے جیسے انہوں نے میری پرورش کی۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ پرورش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹے سے بڑا کرے، جو چھوٹے سے بڑا کرے، جو چھوٹی مثال سے بڑی بات سمجھائے، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ جو چھوٹی سی بات سے بڑی بات سمجھا دے وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین جو کہ تمام عالمین یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر جتنے عالم ہیں، بعض نے کہا 40 عالم ہیں، بعض نے کہا 4000 عالم ہیں، بعض نے کہا 70,000 عالم ہیں۔ تو بہت سے عالم ہیں، بہت سی دنیا ہے، یعنی جس طرح کی ہماری دنیا ہے اس طرح کی اور بھی بہت سی دنیا جو کہ الرحمن کو سمجھیں۔ الرحمن کیا ہوتا ہے؟ الرحمن کا مطلب ہے کہ وہ رحم جو ہر شخص پر ہو، وہ رحم جو ہر شخص پر ہو، اور یعنی رحمان کا معنی وہ والا رحم ہے جو دوسرے کے اعتبار سے ہو، اور رحیم کا مطلب بھی مہربان ہے، رحمان کا مطلب بھی مہربان، رحیم کا مطلب بھی مہربان، لیکن رحمان کا جو مہربان معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ جو دوسروں کے اعتبار سے ہو، اور رحیم کے اندر جو مہربانی کا معنی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہو، کہ میری ذات کے اندر بہت بڑی صفت رحم ہے، میری ذات کے اندر بہت بڑی صفت محبت ہے، تو میری ذات کے اندر جو صفت محبت ہے وہ رحیم ہے،
اور جو رحمت میری دوسروں کے لیے ہے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں کے لیے جو رحمت عام ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے جی، لہٰذا کسی انسان کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اپنی ذات کے اندر صفت رحم ہے، جس کی وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر رحم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے گھر والوں پر رحم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھوکے فقیر پر رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے اندر کی صفت رحم ہوتی ہے۔ لیکن وہ صفت رحم جو انسان کی وہ صفت رحم جو انسان کی ایکسٹینسو ہوتی ہے، یعنی دوسروں تک پھیلتی ہے، صفت رحیم بھی دوسروں تک پھیلتی ہے، لیکن صفت رحمان پھیلنے کا معنی یہ ہے جیسا کہ پانی آیا کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس ایک گلاس پانی ہے اور میں نے اس کو پی لیا، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں پانی آ گیا کا مطلب سیلاب آیا، سارے گھر ڈوب گئے، تو یہ جو پانی آیا ہے جس میں سیلاب آیا اور سارے گھر ڈوب گئے، یہ ایکسٹینسو ہے، یہ ایکسٹینسو ہے، تو اس کے اندر مبالغہ ہے۔ وہ مبالغے کی صفت رحم کسی اور کے اندر ہو نہیں سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ اس میں چھوٹا سا باریک سا فرق ہے جس کا ہم اردو ترجمے میں آسان کرتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے جو سب پر مہربان ہے، اور رحیم کا مطلب ہے کہ جو بہت مہربان ہے، یعنی رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے۔ رحمان کے اندر پھیلاؤ ہے اور رحیم کے اندر ڈیپتھ ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے روز جزا کا، اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں انسان کو تسلی دی کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی اس دن اس کی حکمرانی ہوگی، وہ جج نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کرنے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ آج سے پہلے ایک بہت بڑا فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ان معتزلہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت مجبور ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اللہ مجبور ہے تو اس کو جنت میں بھیجیں، اور جو شخص نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ مجبور ہو جائیں گے اس کو جہنم میں بھیجنے پر۔ تو یہ آیت اس کا رد کرتی ہے، اور جو بھی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی ہے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ مجھے اس کا اجر دے، میں نے کوشش کی ہے تو اللہ کے ذمہ ہے مجھے اس کا اجر دے، نہ، آپ اپنی کوشش کریں لیکن مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت کی تو آپ کو ملنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ جج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت مالک ہے، مالک، اور مالک جو ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ہمیں خود دعا کرنا سکھائی۔ دعا کرنا سکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے تمہید بتائی تھی دعا کی، کہ جب بھی دعا کرو تو میرے سامنے عاجزی انکساری اس طرح کرو کہ میری بڑائی بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن جو سب پہ مہربان ہے، الرحیم جو کہ بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین اور جو کہ مالک ہے روز جزا کا۔ اب ہم اللہ رب العزت سے اگلی چیز مخاطب ہونے لگے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اصل میں تھا کہ نعبد ایاک، نعبد کا مطلب ہے یہ نعبد عبادت سے ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، نعبد یہ عبادت سے ہے، اور نستعین یہ استعانت سے ہے۔ نعبد عبادت، نستعین استعانت، استعانت کہتے ہیں معاونت کرنا، مدد کرنا، تو استعانت مدد کو کہتے ہیں، نعبد عبادت وہ عبادت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ کسی الفاظ کے آگے اور پیچھے کرنے کی وجہ سے اس کے اندر فورس پیدا فرماتے ہیں، تو یہاں پر ترجمے میں فورسنگ ہے، نعبد ایاک نہیں ہے، بلکہ ایاک نعبد کا مطلب ہے ایاکا، ایاکا کا مطلب ہے ایاکا صرف تیری ہی، صرف تیری اور ہی، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، اور صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ایاکا نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اور इय्याका सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। और उसके बाद क्या हमारी मदद है, वो ये है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमको दिखाइए, अस्सराता रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, हमको दिखाइए सीधा रास्ता। इहदिना हमको दिखाइए, यानी हम तेरी इबादत करते हैं, लिहाजा आप हमारी ये मदद कीजिए कि इहदिना हमको दिखाइए अस्सरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता। तो हमें आप सीधा रास्ता दिखाइए, आप हमें सीधा रास्ता दिखाइए। अब समझ लें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ये आप समझिए कि जो लफ्ज इहदी है, इहदी दिखाना, अब हमें सीधा रास्ता दिखाइए, ये लफ्ज इहदी है, ये इहदी का माना क्या है? खैर, इसका माना मैं इंशाल्लाह अभी जिक्र करता हूँ। रास्ता कौन सा? सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमत अलैहिम कि जिन पर आपने इनाम किया, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिनके ऊपर तूने, गैरिल मग़दूबी ना कि रास्ता उनका जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गजब नाजिल हुआ, और न उनके रास्ते की वलद्दालीन जिन न उनके रास्ते की जो के भटके हुए हैं। समझिए जी, नहीं, उन लोगों के रास्ते की हिदायत दीजिए, सिरातल लदीना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाइए, सिरातल लदीना उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबी ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर आपका गज़ब हुआ, और न उन लोगों के रास्ते की हिदायत दीजिए जो कि भटके हुए हैं, वलद्दालीन जो कि भटके हुए हैं। तो ये हमारी सूरह फातिहा का तर्जुमा हुआ। अब यहाँ पे समझें, इहदिना के ऊपर ये दोनों जुमले मौकूफ हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। जहाँ पर भी आप कुरान मजीद देखेंगे ना, तो वहां पर आपको यहाँ पर अलैहिम के बाद एक लाम अलिफ ला और एक पांच का एक निशान नजर आ रहा होगा, एक निशान नजर आ रहा होगा, पांच का नहीं। तो ये हमारे नजदीक आयत नंबर 6 है, ये हमारे नजदीक आयत नंबर 6 है। पीछे आयत पांच आयत थी। खैर, इहदिना को यहाँ समझिए। इहदिना का इहदिना हिदायत, हिदायत दो तरह की होती है, समझें। एक ये लफ्ज कुरानी है, लेकिन इसको समझें। हिदायत दो तरह की होती है। मैंने आपसे पूछा कि मैंने मस्जिद जाना है, आपने मुझे कहा जी आइए, आपने मुझे गाड़ी निकाली, गाड़ी पे बिठाया और मस्जिद के सामने उतार दिया, कहा जी ये मस्जिद है। ये आपने मुझे रास्ता बताया, आपने मुझे हिदायत का रास्ता बताया कि गाड़ी पे बिठाया और गाड़ी पे बिठा के आपने मुझे मस्जिद के सामने उतार दिया, ये एक हिदायत है। एक दूसरी हिदायत, मैंने कहा जी मैंने मस्जिद जाना है, तो आपने मुझसे फरमाया कि जी यहाँ से आप रिक्शा पकड़ें, ये रिक्शा आपको यहाँ लेके जाएगा, फिर वहां से आप बस पे बैठिएगा, बस आपको वहां पे उतारेगी, वहां आप सामने उतर जाएगा, वो वही मस्जिद है यहाँ की। तो ये आपने यहाँ भी मुझे हिदायत दी, पहले भी आपने मुझे हिदायत दी, गाड़ी में बिठाया, मस्जिद के सामने उतार दिया। दूसरी भी आपने मुझे हिदायत दी कि आपने मुझे रास्ता समझा दिया। दोनों में फर्क है, दोनों का फर्क ये है कि इहदिना, ये आपके आगे बहुत काम आएगी कुरान मजीद में इंशाल्लाह। आज तो थोड़ा सा खुश्क हो गया, इंशाल्लाह आगे ये मजीद भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इहदिना के अंदर जब भी आप देखें कि हिदायत के साथ अगर कहीं लाम ज़ेर ली आए, हिदायत के साथ कहीं लाम ज़ेर ली आए, तो इससे वो वाली हिदायत मुराद है कि जो आप गाड़ी में बिठा के पहुंचाया। और इहदिना यानी हिदायत के साथ लाम ज़ेर ली ना आए, तो उसका मतलब है कि आपने मुझे रास्ता बतला दिया। यहां पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ सिखाई है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लाम ज़ेर ली नहीं है। इसका माना यह है कि ए अल्लाह आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। जैसे आप कुरान मजीद में आए, थोड़ा सा आगे चलें और आगे चल के है हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हुदन हिदायत, लिल मुत्तकीन लाम के नीचे जेर का मतलब क्या है, यानी ये आपको गाड़ी में बिठा के, ये आपको बिठा के जन्नत में पहुंचाएगा, ये कुरान मजीद आपको बिठा के जन्नत में पहुंचाएगा।
لیکن ہم نے اللہ سے جو دعا مانگنی ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو کہ منعم علیہم ہے، اور نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو کہ مغضوب ہیں، جو کہ ضال ہیں۔ مغضوب کیا ہوتا ہے؟ مغضوب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر غضب ہوا۔ والضال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کہ گمراہ ہوا۔ مغضوب کا معنی جس کے اوپر غضب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مار کھا گیا، یہ ہے مغضوب، جس سے کہ کفار مکہ تھے۔ اور ضال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے لیکن آپ جان بوجھ کے گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ہے ضال۔ تو یہ ضال ہے، یعنی گمراہ ہو گیا، اس کو پتہ تو ہے لیکن جان بوجھ کے راستے کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک مغضوب ہے یہاں پہ، جیسے کہ یہود ہیں، جیسے کہ نصارہ ہیں، لیکن یاد رکھیں ضال سے صرف یہود اور نصارہ مراد نہیں ہے، صرف یہود مراد نہیں ہے، بلکہ ضال سے ہر وہ شخص جو کہ گمراہی کے راستے میں پڑا ہوا۔ مغضوب سے ہر وہ شخص جو کہ علم دین سے ناواقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پہ مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو کہ روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ والضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، بہت عظیم الشان صورت ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، بڑی اس کے معنی ہیں، بڑی اس کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بہت سے مضامین ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی میں اگلے درس میں اس کو بتاؤں۔ آج کا درس تھوڑا سا خشک ہوگا، اگلا درس اس کے حوالے سے جو واقعات ہیں، جو اس کی تنبیہات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کے اندر ضروری مسائل ہیں، اور جو اللہ رب العزت ہمیں ان آیات میں مخاطب کرنا چاہتے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔